مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. الحمدللہ رب العالمین. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیاتی طیبہ میں ہم فتح مکہ سے گزر رہے ہیں. تو فتح مکہ پہ یہ ہماری دوسری کلاس ہے. فتح مکہ میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر سمیت مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی-طویٰ میں پہنچے تو آپ سواری پر ٹھہرے. آپ کا عمامہ شملے کے بغیر تھا، آدھا سرخ یمنی چادر تھا. آپ نے اپنا سر اللہ کے حضور خشوع اور خضوع کے طور پر جھکا رکھا تھا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مکہ سے نوازا تھا. سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ ریش مبارک کجاوے کے پٹے سے مس کر رہی تھی. اب اسماء بنت ابو بکر روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی-طویٰ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اپنے چھوٹے بچوں میں سے ایک لڑکی سے اس نے کہا کہ میری بچی مجھے جو ہے پہاڑ پر چڑھنے میں میری مدد کر دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. خیر بہرحال لڑکی اس کی جو سب سے چھوٹی بچی تھی وہ اسے لے کے جو ہے نا پہاڑ کے اوپر لے گئی. اب اس نے پوچھا کہ بیٹی کیا دیکھ رہی ہے نا، بچی سے پوچھ رہا ہے. تو بچی نے کہا کہ ایک بہت بڑا لشکر دیکھتی ہوں. ابو قحافہ نے کہا یہ سوار ہیں. پھر لڑکی نے کہا کہ میں ایک آدمی کو دیکھتی ہوں جو سواروں کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہے. تو اس پہ ابو قحافہ نے کہا یہ جو ہے دراز ہے، یعنی جو سواروں کا انتظام کرتا ہے اور ان کے آگے آگے رہتا ہے. اب لڑکی نے کہا کہ اب جو جمعیت ہے وہ منتشر ہو گئی ہے. تو ابو قحافہ نے کہا کہ خدا کی قسم سواروں کو ہٹا دیا گیا ہے، اسی لیے اب تم مجھے فوراً گھر پہنچا دینا. اچھا، اب لڑکی جو ہے اپنی جو بچی تھی وہ اس کو لے کر نیچے آئی. اس سے قبل کہ وہ گھر پہنچی تو سوار جو ہے یعنی وہ مکہ المکرمہ میں داخل ہو گئے. مکہ المکرمہ میں داخل ہو گئے تو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے انہیں داخل ہو کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد کو جو ہے انہیں ساتھ لے کے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر کیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر یہ تو بوڑھا آدمی تھا، یعنی میں خود اس کے پاس آ کے اس کے گھر پہ مل لیتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے پاس آپ کے چل کر جانے سے زیادہ بہتر یہی تھا کہ یہ خود چل کر آپ کے پاس پہنچے. غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر اس کے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کے سینے پہ ہاتھ پھیرا کہ اسلام لے آؤ. تو چنانچہ پھر اس وقت جو ہے ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا، رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالیٰ نے اسے درجہ دے دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر ان کو لے کے
اندر داخل ہو گئے تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو ہے وہ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے اس نے ایک بات یہ کہی کہ کیونکہ جس وقت یہ بہن اس کو لے کے جو ہے لے کے جا رہی تھی تو شاید کسی نے اس کے گلے سے زنجیر چھینا تھا، تو اس پہ پھر جو ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے اور یہ جو ہے نا مطلب اس کا ہار جو ہے وہ اس نے طلب کیا، لیکن ہار تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی نے پکڑا دیا تھا تو پھر اس نے اپنی چھوٹی بہن کو دے دیا۔ خیر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکے میں داخل ہونے کا حکم فرمایا تو اس وقت اپنے اپنے لشکر کے امیر جو تھے وہ اپنے قائدوں کے ساتھ انہی جتوں کے ساتھ ظاہر ہے یہ 10,000 فوج تھی اور یہ یعنی جوک در جوت مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہاں داخل ہونے کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سارے جو ہے انہی کفار جو تھے ان سب کو کیا تھا، ان کو عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن اس میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو جو ہے نا یہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے اس کے پیچھے بھی چھپ جائیں تو ان کے کیا ہے قتل کے جو ہے وہ وارنٹ جاری کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس میں جو پہلا آدمی تھا وہ ابن سعد تھا، اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ٹوٹل جو تھے 9 لوگ تھے، جس میں سے جو تھے 5 کو تو پھر خیر معافی ہو گئی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں ہوئی تھیں اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو معاف کیا تھا۔ اچھا، یہ جو تھا اب یہ اس نے اسلام قبول کیا تھا پہلے، اور یہ وحی لکھنے پر متعین تھا، یعنی دیکھو کاتب وحی تھا، اور کچھ عرصہ بعد یہ اسلام ترک کر کے جو ہے نا مشرک اور مرتد ہو گیا اور قریش کی طرف یہ واپس آ گیا۔ اب جب فتح مکہ ہو رہا تھا تو یہ باکر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے پناہ لے لی، کیونکہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ رضائی بھائی تھا۔ تو کچھ دن چھپا رہا، پھر جب فتح مکہ سے اب لوگوں کو اطمینان ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے لیے معافی کی درخواست کی۔ روایت میں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی خاصی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ یعنی جب اس کو لے کے ابن سعد کو لے کے چلے گئے تو اس کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے خاموش رہنے کی جو وجہ تھی تو جو ہے نا تم لوگوں کو کیا اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے کیوں طویل یعنی لمبی خاموشی اختیار کرنے کے بعد پھر اس کو یعنی معافی دے دی؟ تو اس پر صحابہ کرام نے کہا کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میری خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ تم میں سے کوئی اٹھ کے اس سے پہلے کہ میں اسے معاف کر دوں یعنی تم اس کو قتل کر دو۔ اب اس پہ ایک انصاری صحابی بولے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا ارشاد میری طرف تھا؟ یعنی میری طرف اشارہ تھا کہ میں اٹھ کے جو ہے اسے قتل کرتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، نبی اشارے سے قتل نہیں کرتا، یعنی اشارے نہیں سے کوئی کسی کو قتل کرتا۔ اچھا، روایت کے مطابق ابن سعد نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے زمانے میں خلافت میں بعض معاملات کا والی بھی مقرر فرمایا۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان نے بھی انہیں والی مقرر فرمایا۔ اچھا، جن لوگوں کو قتل ہونے کا حکم ہوا تھا، اب ان میں سے جو دوسرا آدمی تھا وہ تھا عبداللہ ابن خطر، یہ بنو تیمیم کا جو تھا آدمی تھا۔ اب اس کے قتل ہونے کا حکم اسی لیے دیا گیا تھا، جب یہ مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقات کی اصولی کے لیے عامل بنا کر ایک انصاری کے ساتھ بھیجا تھا اور ساتھ میں ایک غلام بھی اس کو دیا تھا، وہ غلام مسلمان تھا۔ اچھا، جو اس کی خدمت پہ مقرر تھا۔
ابن خطل ایک منزل پر جب اترا تو اس نے اپنے غلام کو یہ حکم دیا کہ وہ مینڈا ذبح کر کے کھانا تیار کرے اور خود سو گیا، لیکن جب جاگا تو پھر کھانا اس وقت تیار نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس کو وہ مینڈا پکڑنے میں، اس کو مطلب ذبح کرنے میں، صاف کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے۔ اب یہ جب جاگا تو کھانا تیار نہیں تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے غلام پر حملہ کر کے اسے قتل کیا اور خود جو ہے یہ مرتد ہو کے بھاگ گیا، مکہ آ گیا۔ اچھا، اب عبداللہ ابن خطل کی 2 لونڈیاں بھی تھیں۔ یہ ایک جو تھی یہ لونڈیا تھی، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی مذمت کرتے ہوئے گانے گایا کرتی تھیں۔ تو ابن خطل کے ساتھ ان دونوں کے بھی قتل ہونے کا کیا تھا، قتل کا پروانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا تھا۔ عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرماتے ہیں کہ 2 صاحبزادیاں جب مدینہ طیبہ اسے لے کے جا رہے تھے تو اس میں سے ایک مطلب جو تیسرا، بلکہ وہ تو 3 ہو گئے، تو یہ تو چوتھے نمبر پر 5ویں پہ آتا ہے شاید، کہ جو ہے اس نے کیا کیا تھا کہ حریث نے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں جب مدینہ طیبہ آ رہی تھی تو ان کی طرف تیر پھینکا تھا، جس کی وجہ سے ان کو زمین پر گرایا تھا۔ ہاں 5واں صحیح ہے بالکل۔ اچھا، 6واں جو ہے یہ مقیس ابن حباب تھا۔ اب اسے قتل کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا گیا کہ اس نے ایک انصاری کو قتل کیا تھا، جس نے مقیس کے بھائی یعنی مسلمان ہونے کے باوجود ایک قتل خطا یعنی غلطی سے اس نے اسے قتل کیا تھا، لیکن یہ پھر آ کے بہانے سے جو ہے نا اس نے آ کے یعنی مسلمان کو قتل کیا اور پھر یہ جو ہے مشرک ہو کے قریش کے پاس بھاگا۔ اور اس کے ساتھ اس کی بھی ایک وہ تھی سارہ نامی کی، جو خاندان بنی عبد المطلب کے کسی شخص کی لونڈی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اکرمہ بن ابی جہل بھی ان لوگوں میں شامل تھا، مگر یہ بھاگ کر یمن چلا گیا۔ اور اس کی بیوی ام حکیم بنت حارث ابن حشام نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکرمہ کے لیے معافی اور تحفظ کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست جو ہے منظور فرما لی، چنانچہ ام حکیم اکرمہ کی تلاش میں یمن گئی، آخر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ اچھا، اب جو ہے ان میں سے جو سارہ تھی لونڈی وہ بھی بھاگ گئی تھی، ابن خطل کی جو مطلب 2 لونڈیاں تھیں وہ بھی جو ہے ایک تو قتل ہوئی تھی اور ایک فرار ہوئی تھی، پھر بعد میں اس کے لیے بھی معافی دی گئی اور سارہ بھی فرار ہو گئی تھی، اور بعد میں جو ہے اس نے بھی پھر معافی کی درخواست تھی جو اس کو معافی دی گئی تھی۔ اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں وادی مکہ کے ایک جو سوار کے گھوڑے کے نیچے آ کر پھر مری، اور باقی رہا حریث، اسے جو ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اچھا، اب اس دوران جو ہے ام ہانی کا واقعہ، ام ہانی جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، جو اس کا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ ام ہانی نے خود بتایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائی مکے میں انہوں نے نزول اور اجلال فرمایا تو میرے پاس یعنی 2 آدمی جو میرے دیوروں میں سے تھے، اس کے دیور تھے، وہ آ کے بھاگتے ہوئے میرے گھر میں آئیں، اور دونوں جو ہے یہ اب میرے بنو مخزوم میں سے دونوں کا تعلق تھا۔ تو ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے ان کو پناہ دی اور اپنے کمرے کے ایک یعنی گھر کے ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا۔ اب میرا بھائی جو ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں تو ان دونوں کو خدا کی قسم ہر حال میں قتل کروں گا، اور میں نے انہیں بچانے کے لیے دروازہ بند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ جو بلائی سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں وہاں چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یعنی غسل فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جو صاحبزادی تھی فاطمہ،
بنت محمد رضی اللہ عنہ کپڑے سے پردہ کیے ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے اور اپنے کپڑے جو ہے وہ پہن لیے، چاشت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ خوش آمدید ام ہانی، کیسے آئی ہو؟ میں نے ان دونوں آدمیوں کا اور علی رضی اللہ عنہ کا حال بتا دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس سے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی، جسے تم نے تحفظ دیا اسے ہم نے تحفظ دیا، علی انہیں قتل نہ کریں۔ تو اس طرح سے ان کو بھی کیا ہے، یعنی معافی مل گئی۔ اب فتح حاصل ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں نزول فرمایا۔ جب مکمل سکون ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور بیت اللہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری ہی پر بیٹھے تھے کہ 7 مرتبہ آپ نے طواف کیا۔ طواف کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بوسہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے طواف پورے کر چکے تو عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ان سے کنجی لی، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، یہاں لکڑی کے بنے ہوئے کبوتر دیکھے اور انہیں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے توڑ کر پھینک دیا۔ پھر کعبۃ اللہ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، لوگ آپ کے لیے جو ہے مسجد حرام میں جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ الفاظ فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا، اس نے اپنے عاجز بندے کی مدد کی اور اکیلے نے تمام جتوں اور گروہوں کو شکست دی۔ آج تمہارے تمام خاندانی حقوق فخر سوائے بیت اللہ کی خدمت کے حق اور حاجیوں کو پانی پلانے کے حق کے تمام خون بہا تمام قدیم انتظامات میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ یعنی نیشنلزم کو اور جو مطلب خاندانی فوقیت یہ چیزیں تھیں اس کو اپنے قدموں کے نیچے کچل دیا۔ جس شخص کو غلطی سے قتل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خون اس شخص کے برابر ہے۔ جس کو لاٹھی اور کوڑے سے ارادتاً قتل کیا گیا ہو، اس کے لیے اس کی پوری دیت ہے، یعنی 100 اونٹ، جن میں 40 ایسے اونٹ ہوں گے جن کے پیٹ میں بچے ہوں، یعنی حاملہ اونٹنیاں 40 اس میں ہوں گی۔ اے گروہ قریش، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا غرور، آباء و اجداد پر افتخار کرنا مٹا دیا ہے۔ تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے گروہ اور خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر برتری کے لیے، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت اور احترام والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار رہے گا۔ بے شک اللہ تعالی سب کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اے قریش، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ جو تکلیفیں، جو اذیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے 13 سال پہنچائی، یہاں تک کہ آخر میں ہجرت کے وقت یعنی جیسے کہ قتل کے منصوبے بنائے۔ اب سب نے کہا کہ ہم بہتر رائے رکھتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ آپ کی طرف جا کر کھڑے ہوئے، خانہ کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، آپ پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، سقایا اور جو حجاب ہے نا، یعنی حجاج کو پانی پلانے کا محکمہ اور خانہ کعبے کی خدمت کا محکمہ دونوں مجھے عنایت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عثمان ابن طلحہ کہاں ہے؟ انہیں بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، یہ آج کے دن یعنی یہ اپنی چابی تھامو، آج بہتری اور عہد پورے کرنے کا دن ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ چھوڑ رہے تھے، اس سے پہلے عثمان بن طلحہ جو تھے اس کو ریکویسٹ کی تھی کہ میرے لیے خانہ کعبہ کھول دیا جائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، اس نے انکار کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ہی چابی دی جو آج تک اس کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ اچھا، اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ابو علی کے مطابق، یعنی اس کی معنی ہے کہ میں نے تمہیں اسے کہا کہ میں نے تمہیں وہ خدمت دے دی جس کی تمہیں تمنا تھی، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت، جس میں محنت اور مشقت درکار ہے۔ باقی رہا بیت اللہ کی خدمت کا معاملہ تو اس کا انتظام دوسرے لوگ کریں گے اور غلاف سلوا کر بھیجیں گے۔ اب بیت اللہ میں جو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ملائکہ وغیرہ کی جو تصاویریں انہوں نے لگائی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی موجود تھی، اور ان کے ہاتھ میں جو تھے تیر تھے جنہیں وہ چلا رہے تھے۔ اب یہ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی مار، انہوں نے ہمارے بزرگ سے بھی تیر چلوا دیے، ورنہ کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں یہ تیر، یعنی ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سچے مسلم تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ نے ان تصویروں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا، بالآخر وہ سب مٹ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ، یعنی خانہ کعبہ کا جو روم ہے اس کے اندر جب داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبے سے نکل کر باہر تشریف لے آئے، بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور بلال رضی اللہ عنہ ابھی بھی وہیں تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی تھی، تو اور لیکن یہ بات نہیں دریافت کی کہ کتنی رکعتیں پڑھی تھی، یہ دریافت کیا کہ کس یعنی جگہ پر نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جب بھی بیت اللہ میں داخل ہوتے تو پھر سامنے اسی جگہ کو رکھتے، یہ دروازے کے پیچھے جانب ہوتا تھا، تو وہاں جیسے خانہ کعبے کے سامنے دیوار میں اسی درمیان میں 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا، تو اسی جگہ بیٹھ کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر یعنی پھر وہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن رکعتیں جو تھی یعنی نوافل پڑھتے تھے وہ اس نے نہیں پوچھے تھے کہ وہ کتنی رکعتیں ہیں، رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کتنی رکعت کی نماز پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اب بلال جا کر یعنی بیت اللہ پر جو ہے خانہ کعبے کے چھت پر اذان دے فرمائیں۔ ادھر ابو سفیان بن حرب جو تھا اور عطا بن اسید اور حارث ابن حشام یہ خانہ کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔
اذان سن کر عتاب ابن سید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی اپنے باپ کے بارے میں کہتا ہے نا کہ عتاب سید کو جو ہے اس کے باپ کی عزت رکھ دی ہے، یہ آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی ہے. یعنی بلال رضی اللہ عنہ پر تو ان کو تو غلام سمجھ کر یہ لوگ تو اس کو کتنی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ شکر ہے کہ میرے باپ نے، یعنی میرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دن نہیں دکھایا، ورنہ وہ بہت غصے میں آ جاتا. اچھا، حارث ابن ہشام نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس آواز کو ختم کر سکوں تو میں ضرور کرتا. اب یہ دونوں آدمی جب باتیں کر رہے تھے تو ابو سفیان نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہتا، میں تو کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ اگر میں نے کوئی بات کی، میں کچھ بولوں تو یہ کنکریاں جو ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری باتوں کی خبر پہنچا دیں گے. اب ان تینوں کے بیچ یہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر جو ہے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں کیا بات کر رہے تھے؟ یعنی وہ تمہاری باتیں تو سب مجھے معلوم ہو گئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں بتا دی ان کو. اس کے بعد حارث اور عتاب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں. خدا کی قسم اس گفتگو کا کسی کو علم نہ ہوا ہمارے علاوہ، کوئی اور شخص تو یہاں موجود بھی نہ تھا جس کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ اس نے بتایا ہوگا. تو اسی طرح سے وہ دونوں اسلام لے کر آئے. اللہ رب العالمین نے ان کو اسلام کے نور سے مالا مال کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کعبے کی حرمت کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دے دیا. کعبے کے حرمت کے بارے میں بھی خطبہ دے دیا کہ جس وقت عمر ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے دوسرے دن بنو خزاع کے کچھ لوگ جو تھے بنو حزیل کے ایک مشرک آدمی پر انہوں نے حملہ کر کے اس کو قتل کیا تھا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، کہا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین اور آسمان پیدا کیے اس دن مکے کو حرمت والی جگہ قرار دیا ہے. پس اس وقت سے مسلسل حرمت کی جگہ یہ چلے آ رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح حرمت والا رہے گا. لہٰذا کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یہ بات جائز نہیں کہ مکہ میں کسی کا خون بہائے، نہ اس میں کوئی درخت کاٹے. مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوا اور میرے بعد آنے والے کسی شخص کے لیے نہ میرے بعد آنے والے کسی شخص کے لیے حلال ہوگا. میرے لیے بھی حلال نہیں ہوا، ہاں صرف اس وقت کے لیے محض اس وجہ سے حلال کر دیا گیا تھا کہ اہل مکہ پر اللہ کو غصہ ظاہر کرنا مقصود تھا. یعنی جس وقت فتح مکہ ہوا جن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کے پروانے جاری کیے. اچھا، اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ان پر اللہ کا غصہ ظاہر کرنا مقصود تھا. سن لو، اس وقت کے بعد اس کی حرمت کل کی طرح پھر لوٹ آئی. اسی لیے تمہیں چاہیے کہ جو بھی یہاں موجود ہو وہ میری بات سن رہا ہے وہ اس حقیقت کو ہر شخص تک پہنچا دے. یعنی جو سننے والے ہیں وہ باقی جنہوں نے یہ بات نہیں سنی ہے ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. پس تم سے یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں خون بہایا تھا ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لیے حلال کیا تھا اور اسے تمہارے لیے حلال نہیں کیا ہے.
اور پھر گروہ خزاع قتل سے ہاتھ روک لو، قتل بہت ہو چکا، اب اس میں کوئی فائدہ قتل و غارت میں نہیں ہے، یعنی جو ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اس کی میں دیت دوں گا، اور اس کے بعد اس قیام کے بعد جو قتل کیا جائے گا تو مقتول کے ورثاء کو 2 چیزوں میں اختیار ہوگا، وہ چاہیں تو قصاص لے لیں، چاہے تو خون بہا لے لیں۔ اس خطبے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزاعہ کے قتل کیے ہوئے شخص کا خون بہا ادا فرمایا، اور اس کا جو خون بہا تھا وہ اس کو ادا کیا۔ اور خون بہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھے وہ 100 اونٹنیاں دی تھی، یعنی 100 اونٹنیاں خون بہا میں اس شخص کے بدلے میں دی تھی۔ اب بتوں کا گرایا جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں داخل ہوئے تو اس کا بیان کیا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ اونٹنی پر سوار تھے، اس پر بیٹھے بیٹھے طواف کیا، بیت اللہ کے چاروں طرف جو ہے وہ یعنی کفار نے ظاہر بت نصب کیے تھے، چاروں طرف بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دست مبارک میں ایک جو ہے نا ایک لکڑی تھی آپ کے دست مبارک میں، تو بتوں کی طرف اسے اشارہ کر جاتے تھے، تو یہ فرماتے تھے کہ جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل کان زہوق، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے اور ختم ہونے والا ہی تھا۔ چنانچہ ہر بت جس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے وہ گردن کے بل، اور جس کے گردن کی طرف اشارہ کرتے تو وہ چہرے کے بل خود بخود گر جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاتوں میں سے بہت بڑا معجزہ۔ اب یہاں تک کہ کوئی بھی بت باقی نہ رہا جو گرا نہ گیا ہو۔ اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سارے بتوں کو جب گرائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی طواف کر رہے تھے، تو اس میں ایک صحابی کا واقعہ فضالہ قبول اسلام کا واقعہ مجھے اچھا لگا، میں نے کہا وہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے کی طواف کر رہے تھے اور یہ بھی جو ہے طواف کر رہے تھے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلیں کہ مطلب اسی طرح سے طواف کے دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا یہ قتل کریں گے۔ اچھا، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو آپ نے اسے کہا کہ فضالہ، اس نے جواب دیا کہ جی ہاں تم فضالہ ہو نا؟ تو اس نے کہا ہاں میں فضالہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنے دل میں کیا بات سوچ رہے تھے؟ فضالہ نے جواب دیا کہ کچھ نہیں، میں تو بس اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اب یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضالہ سے فرمایا اللہ سے توبہ کرو۔ اپنا ہاتھ جو ہے ہاتھ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ رکھ دیا اور اس کے دل کو جو ہے نا سکون حاصل ہو گیا۔ چنانچہ فضالہ نے یہ کہا کرتے تھے اس بات کو کہ خدا کی قسم آپ نے دست مبارک میرے سینے سے اٹھایا ہی نہیں تھا کہ اللہ کی تمام مخلوق میں ان سے زیادہ میرے لیے کوئی محبوب نہ تھا۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ پھر میں اپنے اہل خانہ کی طرف واپس آیا، اپنی بیوی سے باتیں کرتا ہوا گزر رہا تھا، اور اس نے پوچھا کہ کوئی خبر لائے ہو؟ میں نے جواب دیا کوئی خبر نہیں، اور پھر جیسے کہ میں اشعار پڑھتا رہا تو بیوی کہ کوئی بات بتاؤ، تو میں نے کہا کہ نہیں، اللہ اور اسلام نے اسے منع کرتا ہے، میں تجھ سے کوئی بات نہیں کروں گا، یعنی کہ جب تک تم اسلام نہ لاؤ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت جو ہے یعنی انہوں نے جس طرح سے مکے کو فتح کیا اور جس طرح سے بت ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے، تم تو اس کو دیکھ رہی تھی، تجھے اگر تم اسے دیکھتی کہ جس طرح سے بت ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے تو تمہیں خود اس بات کا علم ہوتا کہ اللہ رب العالمین کا دین بالکل واضح ہو گیا ہے اور شرک کے چہرے پر تاریکی چھا گئی ہے۔ شرک کا چہرہ جو ہے یعنی وہ تاریک ہو گیا ہے۔
اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ کے کچھ مزید واقعات ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے زندگی دی، اس کو جو ہے ہم اپنے اگلی کلاس میں شامل کریں گے. اور پھر جو ہے جب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق